نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گی اور اس کے کچھ فوائد بھی ذکر کروں گی. سورۃ الکوثر مکی سورت ہے. اس کا ایک رکوع ہے اور 3 آیات ہیں. سورۃ الکوثر کے شان نزول میں ہے کہ جس شخص کا کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹا مر گیا ہو تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے. ابتر کا معنی جڑ کٹا، یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی ہو. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. ایسا کہنے والوں میں سے عاص بن وائل کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے. اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا، اس کی بات چھوڑ دو، یہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. کیونکہ عرب میں بیٹے ہی ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے، جنہیں وہ اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. یہ کثرت کے معنی میں ہے. اس کے کئی مفہوم ذکر کیے گئے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ نہر لی گئی ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ حوض ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اور کوثر کا ایک معنی خیر کثیر کا بھی ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری. بحر المحیط میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی دولتیں، حصی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں. اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حوض کوثر بھی ہے، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ خیر کثیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ جنت کی نہر ہو یا حوض کوثر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے دشمن جو بھی کہیں، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو نعمت ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے. کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، یعنی آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی چیز نماز ہے اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی رہ گیا دم کٹا۔ گویا کہ قرآن پاک میں بتلایا کہ جس کو اللہ خیر کثیر عطا فرمائے اور ابد الاباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر تو وہ ہے جو ایسی مقدس ہستی سے بغض اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی خیر کثیر نہ چھوڑے۔ آج آپ دیکھ لیں 1350 برس کے بعد ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے وہ الگ ہے، تو اس کے مقابل میں اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا اور آج اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ آخر میں آپ کو سورۃ الکوثر کے چند فوائد بتاتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھے تو اس کو کبھی مالی تنگی نہیں ہوگی اور اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مشکل ہو اور کوئی پریشانی ہو اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جس سے آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو آپ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اور مشکل جلد ہو جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے میں برکت کی غرض سے سورۃ الکوثر کو ایک دفعہ پڑھ کر کھانے پر پھونک دے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کھانے میں برکت ہوگی، چاہے کھانا جتنا بھی کم ہوگا وہ کھانا پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کھانے میں برکت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔